السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد سے آج ہم نے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات جن کے حقیقی معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق ہے۔ ولیکن نہ لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے رفع السماوات آسمانوں کو بلند کیا ہے، بغیر عمد عمد ستون بغیر ستونوں کے، ترونہا جو تمہیں نظر آ سکیں، یعنی تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتے آسمان پر۔ ثم استوى پھر اس کے بعد وہ بلند ہوا، متوجہ ہوا، علی العرش عرش کی طرف۔ یہ لفظ پہلے بھی آیا استوا۔ استوا کا ویسے معنی تو ہوتا ہے کسی چیز پر چڑھ کے بیٹھنا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکی، اس کے حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس کا معنی متوجہ ہونا بھی کیا جاتا ہے، ارادہ کیا عرش کا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یا استوا فرمایا، یعنی استوا کی جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے۔ وسخرہ اور اس نے کام پہ لگا دی ہے، وسخرہ یعنی کام کر رہے ہیں تابع ہو کر، الشمس والقمر سورج اور چاند انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کل یجری ہر چیز، یجری چل رہی ہے، رواں دوا ہے، لاجل مسمى اجل کا معنی وقت، مدت، مسمى جو جس کا نام لیا گیا ہے، یعنی مقرر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی مدت ہے، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے گھنٹے، کتنے دن۔ تو ایک متعین مدت کے لیے ہر چیز رواں دواں ہے، ہر چیز چلتی چلی جا رہی ہے، آگے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسے روکنا کب ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یدبر الامر، یدبرو کا معنی تدبیر کرنا، انتظام چلانا، معاملات کو ٹھیک رکھنا، الامر امور معاملات، یدبر الامر سارے معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ یفصل الآیات، فصل یفصل کا معنی وضاحت کرنا، تفصیل کرنا، آیات آیات احکام، وہ احکام کو بھی تفصیل کرتا ہے۔ لعلکم تاکہ تم، بلقاء لقاء کا معنی ملاقات، بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کا، تو تنون یقین کرو، تاکہ تم یقین کر لو کہ تم نے اپنے رب کو جا کر ملنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ وہ اس لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ ان احکام پر عمل کرو تم اور وہاں سرخرو ہو سکو۔ وہو الذی وہی ہے وہ ذات، الذی جس نے، مد الارض زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا اور زمین میں رکھ دیے، رواسیہ پہاڑ، راس رواسیہ کا معنی جس کی جڑ مضبوط ہو، رواسیہ وانہارا اور دریا بھی بنائے، ومن کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے، جعل فیہا اس نے بنائے ہیں ان میں، زوجین جوڑے، اثنین دو دو جوڑے، یعنی نر اور مادہ کے جوڑے پودوں میں بھی پھلوں میں بھی۔ یغشی اللیل النہار، یغشی وہ چڑھا دیتا ہے، یغشی غاشیہ جیسے ڈھکن لگا دینا کسی چیز کے اوپر، تو یغشی اللیل وہ رات کو چڑھا دیتا ہے، النہار دن پر، یعنی کبھی رات کو طویل کر دیتا ہے اور کبھی دن کو طویل کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک ان تمام چیزوں میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ وفی الارض اور زمین میں، قطع قطع کی جمع قطع، قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات متجاورات جیسے جار ہوتا ہے نا پڑوسی، جوار پڑوس، متجاورات جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاس پاس ہیں، ٹھیک ہے، زمین میں ایسے ٹکڑے ہیں، یعنی زمین مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ جنات
جنتن کی جمع باغات ہے، من اعناب، اعناب عنب کی جمع ہے انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، نخیل و نخیل، نخیل کا معنی کھجور کے درخت، ٹھیک ہے جی، سنوان وغیر سنوان، سنوان دوہرے تنے والے، جن کے تنے ڈبل ڈبل ہوں، وغیر سنوان اور جو دوہرے تنے والے نہ ہوں، یسقا ان سب کو سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد ایک پانی سے۔ دیکھیں جب انسان کسی مشین کے اندر کچھ چیز بنانے کے لیے را مٹیریل ڈالتا ہے، جیسا را مٹیریل ہوتا ہے ویسی چیز بنتی ہے، پلاسٹک ڈالتا ہے پلاسٹک کی چیز بن کے نکلتی ہے، اور کوئی چیز ڈالتا ہے تو وہ چیز بن کے نکلتی ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری اور قدرت ہے، صنعت ہے کہ وہ سب چیزوں کے لیے زمین میں پانی ڈال رہا ہے، لیکن مختلف چیزیں نکل رہی ہیں، کہیں انگوروں کے باغات نکل رہے ہیں، کہیں کھجور کے درخت نکل رہے ہیں، ذائقے مختلف ہیں، کہیں کھیتیاں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے بعد کسی درخت کے دو تنے نکل رہے ہیں، کسی کا ایک تنا نکل رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، بعضها کچھ کو علی بعض کچھ پر، یعنی ہم ان پودوں کو، ان پھلوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں، فی الأکل کھانے میں یعنی ذائقے میں، ذائقے کے اعتبار سے کسی کا ذائقہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، کسی کا ذائقہ کم لگتا ہے، حالانکہ سب ایک پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تعجب اگر تعجب آپ کو تعجب ہوتا ہے، فعجب قولہم، فعجب تو واقعتاً تعجب کی چیز ہے، قولہم ان کی بات، کیا بات، اذا حمزہ استفہام کا، اذا جب، کیا جب، کننا ہم ہوں گے، ترابن مٹی، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، زمین میں مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے، ائنا تو کیا ہم، لفی خلق جدید، خلق کا معنی پیدائش، جدید نئی، یعنی نئے سرے سے ہم پیدا ہوں گے، یعنی ان کی یہ بات بڑی حیران کن ہے، جس رب کی یہ صنعت ہے، جس رب کے یہ کمالات ہیں، تو کیا اس رب کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اگر انسان مٹی مٹی ہو جائے تو پہلے بھی تو آدم کو مٹی سے بنایا تھا، تو دوبارہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا وہ؟ اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے ان کی اس بات پر، تو واقعتاً ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا بربہم، اپنے رب کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، رب کا انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی قدرت کا، اپنے رب کے کمال کا یہ انکار کرتے ہیں، یعنی رب کی قدرت پر حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں، الاغلال، اغلال توق ہوں گے، ٹھیک ہے، گلے میں پھندے ہوں گے، فی اعناق، اعناق عنق سے ان کی گردنوں میں، قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے۔ وَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، ٹھیک ہے، قیامت میں بھی ان کی گردن میں توق ہوں گے، اور یہاں بھی توق ہے، یہاں بھی توق ہے، جس سے غلامی کا توق ہوتا ہے، غلام میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، جس کے گلے میں توق ڈال دی ہے وہ سیدھے ہی چلتا چلا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھ سکتا، تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں ان کے گلوں میں توق ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم کے باسی ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا، اس جہنم میں یہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ یہ جلدی مانگ رہے ہیں، عجلت جلدی، استعجال، یستعجلونک یہ باب استفعال ہے، اس کے معنی کے اندر طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ یہ جلدی مانگ رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ برے حالات کے بارے میں، یعنی یہ صبح و شام مذاق اڑاتے تھے اہل اسلام کا، ان سے کہتے تھے جو تم عذاب کی بات کرتے ہو وہ عذاب آتا کیوں نہیں، عذاب لاؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ یہ بدحالی کو جلدی مانگ رہے ہیں، برے حالات کو جلدی مانگ رہے ہیں، قبل الحسنۃ اچھے حالات سے پہلے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ خوشحالی مانگیں، یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ وقد خلت جبکہ گزر چکے ہیں، خلا یخلو گزر چکے ہیں، من قبل ان سے پہلے، المسولات، مسولات کا معنی وہ حالات جنہوں نے رسوا کر دیا انسانوں کو، ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جو انسانیت کے لیے رسوا کن ثابت ہوئے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، آپ کا رب بے شک لذو، زو کا معنی والا ہے، مغفرت، مغفرت والا ہے یعنی بخشنے والا ہے، للناس لوگوں کو، علی ظلمہم، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، ظلم سے مراد نافرمانی ہے، یہ انسانوں کی نافرمانی کے باوجود آپ کا رب ان کو معاف کرتا ہے، وہ متوجہ تو ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بلا شک آپ کا رب لشدید العقاب، بہت سخت سزا والا ہے، بہت سخت سزا والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ آپ پر، آیت نشانی، معجزہ، من ربہ آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اصل میں مشرکین آئے روز معجزات مانگتے تھے، مشرکین آئے روز معجزات مانگتے تھے، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ دیتے ہیں، معجزہ دے کر بھیجتے ہیں، وہ معجزہ جس سے پیغمبر کی جو حقانیت ہے وہ ثابت ہو جائے، پیغمبر کی حقانیت ثابت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا، وہ معجزہ قرآن کریم کی صورت میں تھا، لہذا اس سے پیغمبر کی حقانیت ثابت ہو گئی، پیغمبر کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ اب آئے روز مشرکی مطالبہ کرتے، بھائی فلاں معجزہ بھی آئے، فلاں معجزہ بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر پابند نہیں ہے کہ مشرکین جس معجزے کا بھی مطالبہ کرتے رہیں اللہ اس معجزے کو بھیجتا رہے، اللہ اس معجزے کو بھیجتا رہے، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم میں بار بار ان کی اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ آئے روز معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیغمبر ان کے معجزات لانے کا پابند ہے، جیسے یہ کہیں گے ویسے فوری طور پر معجزہ آ جائے گا، تو ایسی بات نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ حقانیت واضح کر دیتے ہیں، جب حقانیت قرآن حکیم کی صورت میں واضح ہو گئی اور ایسی واضح ہوئی ہے کہ یہ اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک سوال ہے، حاشا، حاشا اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ جو لفظ حاشا ہے نا، اس کے ویسے تو کئی معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر جو مراد ہے وہ ایک تو اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ بھئی خدا کی پناہ، خدا کی پناہ کے معنی میں، اور حیرت کے اظہار کے لیے، دونوں کیفیات یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ سورہ یوسف میں 2 مرتبہ یہ لفظ ہے، اس وقت بھی میں نے واضح کیا تھا، اس کا جواب دے رہا انما انت منذر، اب آجی واپس ترجمے کی طرف، انما انت منذر، بلا شبہ آپ منذر، خبردار کرنے والے ہیں، یعنی جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام نہیں معجزے لانا، آپ کا کام ہے خبردار کرنا، جو پیغام آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پیغام انسانوں تک پہنچانا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادٍ، رہنمائی کرنے والا ہے، ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رہنما کو پیغمبر بھیجا، یا اس پیغمبر کے بعد میں متعلقین میں ایسے افراد بھیجے جو اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مادہ، یعنی ہر مادہ جو حمل اٹھاتی ہے اللہ جانتا ہے، وما تغیظ الارحام، وما تغیظ الارحام، جی، ما تغیظ الارحام، غاز یغیظ کا معنی کم ہونا، ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحموں میں جو کم ہوتا ہے وہ ما تزداد، جو بڑھتا ہے، جو کمی بیشی ہو رہی ہے اللہ سب جانتا ہے۔ وکل شیء، ہر چیز، عنده، اللہ کے ہاں، بمقدار، ایک اس کا اندازہ مقرر ہے، ہر چیز ایک اندازے میں ہے اللہ کے ہاں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ الکبیر، الکبیر، کبیر جسم کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو ذات کے اعتبار سے اللہ بہت بڑا ہے۔ المتعال، متعال علو، شان، اور اس کی شان بہت بلند ہے۔
सवाउम मिनकुम, सवाउम मिनकुम बराबर है, सवाउन बराबर है, मिनकुम तुम में से, मन असर्रल कौला, असर्रा का माना छुपाना, सिर कहते हैं ना राज को, मन असर्रल कौला जो चुपके से बात करे, वमन जहर भी, जहर का माना जोर से बुलंद आवाज, वमन जहर बिही ऐ बिल कौली और जो ऊंची आवाज में बात करे, वमन हुआ मुस्तखफिन और जो छुपा हुआ हो, मुस्तखफिन छुपा हुआ हो, बिल्लैली रात के वक्त, वसारिबुन और जो चल फिर रहा हो, सरेआम जाहिर आ रहा हो, बिन नहारी दिन के वक्त, अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। यानी ऐसा नहीं है कि दिन वाला तो अल्लाह को नजर आए, रात में नजर ना आए, और चुप के बात करे उसका पता ना चले, जो जोर से बात करे ऊंची बात करे उसको पता चल जाए, ऐसा नहीं, अल्लाह के नजदीक सब बराबर हैं, अल्लाह को सब मालूम है। लहू मुआकिबातुन, लहू उसके, अल्लाह के, मुआकिबातुन फरिश्ते हैं, मुआकिब वो फरिश्ते जो निगरानी करें, मिन बैनी यदैहि, मिन बैनी यदैहि, यदैहि में इंसान की तरफ है, हर इंसान के यदैहि आगे, असल में बैन का माना होता है दरमियान, यद का माना हाथ होता है, यदैन उसका तस्निया है, तो तस्निया की इजाफत हुई हा की, हु की जमीर की तरफ, तो नून गिर गया, बैन यदैहि उसके दोनों हाथों के दरमियान, दोनों हाथों के दरमियान बोलता है वो सामने होता है, अगर हाथों को खोल के रखा जाए तो वो सामने, बैन यदैहि इंसान के आगे, वो मिन खल्फिही और उसके पीछे, लहू मुआकिबातुन अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर हैं, यहफज़ूनहु जो उसकी हिफाजत करते हैं, ठीक है, मिन अमरिल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। मुआकिब के माना में एक होता है अकब, अकब का माना आगे पीछे, यानी बारी बारी आना, फरिश्ते, फरिश्तों की जिम्मेदारियां तकसीम होती रहती हैं, कुछ दिन के फरिश्ते हैं, कुछ रात के फरिश्ते हैं, लहू मुआकिबातुन तो अल्लाह की तरफ से बारी बारी आने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, इंसान की उसके आगे भी पीछे भी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु लेकिन अल्लाह ला युगय्यिरु नहीं तब्दील करता, माँ भी कौमिन जो किसी कौम के साथ होता है, यानी जो किसी कौम की हालत होती है अल्लाह उसको नहीं बदलता, हत्ता यहाँ तक के युगय्यिरु वो खुद बदलें, माँ भी अनफुसिहिम जो उनके साथ है, यानी अपनी हालत को, जब तक इंसान अपनी हालत को नहीं बदलते अल्लाह उनकी हालत को नहीं बदलता। यानी इंसानों से सही मतलूब है, जिद्दोजहद कोशिश मतलूब है कि वो कोशिश करके उस अपनी कैफियत को बदलें। वइज़ा अरादा और जब अरादा अल्लाह चाहता है बिकौमिन किसी कौम के साथ, सुअन बुरा करना, मुसीबत लाना, आफत लाना उन पर चाहता है, फला मरद्दा तो कोई नहीं, मरद्दा टालने वाला, दूर करने वाला, लुटाने वाला, लहू उसको, तो कोई उसके हुक्म को टाल नहीं सकता, वमा लहुम और नहीं है उन लोगों के लिए, मिन दूनिही अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, मिन वाल, वाल का माना वाली, वाली यानी रखवाला, निगरान, अल्लाह के अलावा उनका कोई रखवाला नहीं, यानी कोई और उनको अल्लाह की तरफ से बचा नहीं सकता। हुवल्लज़ी वही जात है, युरीकुमुल बरका जो तुम्हें दिखाता है, अल बरका बिजली की चमक, बिजली रोशनी दिखाता है, खौफन उसमें खौफ भी होता है, व तमान और लालच भी होती है, यानी जब बिजली चमकती है तो इंसान को बिजली से डर भी लगता है कि कहीं बिजली उचक ना ले, जला कर राख ना कर दे, एक तमा भी होती है कि अब ये बिजली आई है, बारिश आएगी, आसमान से पानी आएगा, खेतियां उगेंगी, इंसानों की जो पानी की जरूरियात है वो पूरी होंगी। वयुनशिउ सहाब अस्सिकाल, वयुनशिउ और वो उठाता है, अस्सहाब बादल, अस्सिकाल भूजल, यानी ये जो बादल हैं इन बादलों में लाखों टन पानी होता है, इतने इतने भारी बादल होते हैं, तो वयुनशिउ सहाब अस्सिकाल इतने भारी बादलों को वही अल्लाह उठाता है। वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही, युसब्बिहु तस्बीह बयान करती है, बिहम्दी उसकी हमद के साथ, ये अर्रादु, अर्राद का माना बिजली की गर्ज, बिजली की जोरदार आवाज, यानी कायनात की हर चीज, कायनात की हर चीज अल्लाह की हमद और पाकी बयान करती है, हत्ता कि बिजली की गर्ज भी अल्लाह की हमद की तस्बीह करती है। वल मलाइकतु और फरिश्ते भी, मिन खीफतिही, खीफा रो डर,
اللہ کے ڈر سے فرشتے بھی اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں کر پاتے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلی کی کڑکیں، فَيُصِيبُ بِهَا، اور وہ کڑک، اصابہ یصیبو کا معنی ہے پہنچنا، یہاں معنی مصیبت بن کر پہنچنا بھی ہو سکتا ہے، فیصیب بہا، اور وہ کڑک مصیبت بن کر پہنچتی ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وہ کڑک اس کے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ وہم یجادلون فی اللہ، وہم، حالت یہ ہے، یہ واؤ، اس واؤ کو حالیہ کہتے ہیں، حالت یہ ہے کہ ہم، یہ کافر لوگ، یجادلون فی اللہ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت پر یہ سوال نشان لگا کے کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، یہ نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں، اس قدرت کی تجلیاں یہ ہیں، یہ سارا اس کا سامان ہے، جو خدا ایسا ہے، اور یہ اس کی قوت کے بارے میں، طاقت اور اقتدار کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں، قدرت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، آیا وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ حالت یہ ہے شدید المحال، کہ شدید سخت ہے، المحال اس کی طاقت، محال کا معنی ہر چیز کی تدبیر، ہر چیز کا ہیلا کرتے ہیں نا، ہیلا، کہ انسان کسی کام کو ٹھیک کرنے کے لیے جگاڑ لگاتا ہے، کوئی نہ کوئی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو جتنی اس کی طاقت اور قوت ہوتی ہے اتنی اس کی تدبیر منظم ہوتی ہے، تو شدید المحال، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی قوت بہت زیادہ ہے، ہر قسم کی تدبیر وہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان تو تدبیر کرنے میں اسباب کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تدبیر میں کسی سبب کا محتاج نہیں، اس کی تدبیر قوت اس قدر زیادہ، وہ شدید المحال۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے، وہی ہے، لہو، اسی کی حق لیے ہے دعوت الحق، دعویٰ کا معنی پکار، دعا کرنا، الحق، اسی سے دعا کرنا برحق ہے، والذین، وہ لوگ، یدعون، جنہیں یہ پکارتے ہیں، من دونی، اللہ کے علاوہ، جن بتوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے، لہم، ان کے لیے، بشیء، کوئی بھی چیز، یعنی وہ بت ان کافروں کی کسی بھی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، الا، مگر، کباسط کفئی، کباسط، جیسے، کا کمانا جیسے، باسط، باسط بسط سے پھیلانا، لمبا کرنا، کفئی، یہ کفین، کف سے ہتھیلی کو کہتے ہیں، مراد ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، تو کفین تسنیہ ہے، کفئی ہی، کباسط کفئی، جیسے وہ آدمی جو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، الی الماء، پانی کی طرف، پانی کی طرف ہاتھ لمبے کرتا ہے، لیبلغا، لیبلغا، تاکہ، بلغ یبلغ، پہنچ جائے، فاہو، جب لوگا پہنچ جائے، کیا پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے، فاہو، فاہ سے مراد ہے منہ، فم بھی کہتے ہیں اس کو، فاہو بھی، فاہو، تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، لیبلغا، فاہو، پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا، حالانکہ وہ، ما ہوا، نہیں پہنچ سکتا، ببالغی، اس تک، حالانکہ وہ، ببالغی، وہ پانی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک منہ کے ساتھ کوئی چیز لگا کر پانی اس تک نہ پہنچائے، پانی خود بخود ایک ہاتھ انسان لمبے کر لے، پھیلا لے، اور پانی کی طرف پھیلا لے کہ پانی خود بخود چلا جائے اس کے منہ میں، ایسے تو نہیں ہوگا، وہ پانی ہتھیلی میں ڈال کر یا کسی چیز میں بھر کر اس کو منہ تک لے جائے گا تو پانی اس تک جائے گا، تو جیسے پانی خود بخود منہ تک نہیں جا سکتا، اسی طرح انہوں نے ان بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں کہ یہ بت ان کی دعاؤں کو سن لیں اور ان کی مرادیں پوری کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وما دعاء الکافرین، ما نہیں ہے، دعاء الکافرین، کافروں کی دعا، الا، مگر، فی ضلال، ضلال کہتے ہیں گمراہ کو، گمراہ کا معنی جس نے راستہ گم کر دیا، بھٹک گیا وہ، الا فی ضلال، تو کافروں کی دعائیں بھٹک رہی ہیں، یعنی ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ ادھر سے بتوں تک جاتی ہیں، آگے وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، وہ مڑ کر واپس نہیں آتی، مراد لے کر نہیں آتی۔ چلیے تک رکھیے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔